معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر پوسٹ مارٹم سے لے کے آگے تفتیش، پھر آگے آج تک کی بچی کی بازیابی، یہ ساری چیزیں ہمارے کمزور سسٹم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہمیں سسٹم کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات کا تدارک روکنے کے لیے لائے عمل کا اعلان کرنا ہے، واضح طور پہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپیل کرنی ہے کہ یہ صف ہے، یہ ہمارا یہ غمزدہ خاندان جو ہے، اس کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرنے تو آتے ہیں، ہم اس خاندان کے زخموں پہ مرہم ضرور رکھیں، لیکن اس صف کو ہم میں سے کوئی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ سیاست کے مقام اور بے شمار سیاسی پیچ جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے دستیاب ہے، لیکن اس کی آڑ میں پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملے، اس صف کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنا، پاکستان کے چہرے کو داغدار کرنا اور پاکستان کا جو تشخص اور وقار ہے اس کو مجروح کرنے کی کسی سازش کا حصہ بننا، یہ ایک تکلیف دہ امر ہے اور میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور اس خاندان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان ملزمان کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچانے کی ہمت دے، ہماری رہنمائی کرے اور ہمارا جو سسٹم ہے، پولیس کے اندر چھپی جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کی اصلاح کے لیے جو ایک اگریسو بہت امپورٹنٹ گراس روٹ کے مسائل کے ساتھ جڑا دور حاضر کے عین تقاضوں کے مطابق پولیس ریفارم پروگرام جو عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت سامنے لانا چاہتی ہے، اس پہ جلد عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارا جو جزا اور سزا کا نظام ہے، ہمارا عدالتی نظام جو ہے، پولیس اپنا کام کر لیتی ہے لیکن گناہ گار کو سزا دلانے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے، اور حکومت تمام اپوزیشن جماعتوں سے یہ ہماری صف جو ہے سیاست کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کے پلیٹ فارم سے یہ آئی اوپنر ہے۔ ایسے کیسز ہم سب کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے پھر جائزہ لیں کہ ہمارے قانونی مسائل جو ہیں وہاں جو پیچیدگی ہے ان کو ایڈریس کرنے کی ریمیڈیز کہاں کہاں اویلیبل ہیں، اور وہاں ہم مل بیٹھ کے اس میں بہتر قانون سازی کی ضرورت اور گنجائش ہے تو وہ کریں، اور جہاں جہاں امپلیمنٹیشن فیلیئرز ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات درست سمت میں ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ میں میڈیا سے بھی اپیل کروں گی کہ قوم کی بیٹیاں بہنیں یہ سانجھی ہوتی ہیں، اور جب آپ ایسے واقعات کو ضرور ہائی لائٹ کریں، یہ ہماری میزریز ہیں، یہ ہماری بیٹر ریالٹیز ہیں، لیکن کسی خاندان کی عزت توقیر اور معاشرے کے اندر جینے کا حق ہم ان سے نہ چھینیں، کیونکہ اس طرح کے ایشوز میں سب سے زیادہ جو آفٹر شاکس اور آفٹر ایفیکٹس جس فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں وہ اہل خاندان اور ان کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ملزمان بھی کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور جنہوں نے جہاں جہاں کوتاہی دانستہ غیر دانستہ اپنے فرائض سے غفلت بخشی ان کو کسی طرح بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، اور انصاف اور قانون کے تقاضوں کے عین مطابق سب کے ساتھ
وہ سلوک ہوگا جس کے وہ حقدار ہیں. بہت شکریہ. جی جی میں نثار محمد دراصل میں بہت مشکور ہوں کہ فردوس عاشق ایوان صاحب، خرم صاحب، یہ لوگ ہمارے گھر پہ آئے دعا کے لیے. سب کے مشکور ہوں. لیکن ادھر بات ہوئی نا یہ کہ ہم 15 تاریخ سے سیخیں مار رہے تھے، تانے میں جا رہے تھے، ہمیں صفائی کے لیے کہہ رہے تھے، ہمیں روز یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری یہ 10 سالہ بچی کسی کے ساتھ باغی گئی ہوگی. اس طرح باتیں ہوتی، نازیبہ الفاظ ہوئے تھے. جب ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم نے لاش روڈ پہ رکھا. تب بھی شام تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہمارے کوئی وہ نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں ہوا. تو تب جو ہے نا پھر یہ سارا پروگرام عوامی نیشنل پارٹی نے کیا تھا. میرا تعلق نیشنل پارٹی سے، میں نے اس کو کر دیا تھا، اکٹھے کر دیے تھے لوگ. جو ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آئے تھے ہمارے ہمدردی کے لیے آئے تھے. اس کو اس طرف نہ موڑے کہ کسی نے کیا کہا ہے. اپنی غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں بحیثیت اسٹیٹ، ریاست، ہماری کمزوریاں ہیں، اس کو ماننے پڑے گی. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری موقع نہیں ہے. اس کی صاف پہ سیاست نہیں کریں. سیاست نہیں کر لینا. ایک بات میں آخر میں کروں. ہمارے ساتھ یہ ہوا نا کہ جب ہمارے ساتھ لاسٹ آخر میں جو انصاف ملا، FIR کٹی، اس جو صاحب کا آج ہی ضمانت پہ اس کو رہا کر دیا. نہیں ہوا نا قانون کے مطابق اس کو ہم وہ تمام سزا جو اس کا وہ حقدار ہے ملے گی. باری باری کر لو بیٹے، باری باری. آج حقیقت کے سامنے آئی کہ SHO کو گرفتار بھی کیا گیا، اپنے پیٹیوان بھائی کو ریلیف کیا گیا. اس نے پہلے سے پوری ضمانت زیبا چودھری کی عدالت سے دے رکھی ہے. پولیس نے کہا وزیر اعظم آفس سمیت قائدین کو بھی ماموں بنایا، جھوٹ بولا ہے، میڈیا تک کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے کوسچن دے بیٹے، کوسچن دے. وزیر اعظم آفس کے ساتھ بھی جھوٹ بولا گیا. کل آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کیا کہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پولیس ہو یا عدالتیں ہوں، آپ کے خیال میں اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو 70 سال سے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی ہوتی. پھر میڈیا سمیت آپ سب کو ہمیں یہ جدوجہد نہ کرنی پڑتی. ہم جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. عدالتوں کے اندر بھی ایسے مسائل ہیں جس کا فائدہ اس قسم کے افراد اٹھا لیتے ہیں، جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اگر کہیں عدالتی سسٹم کو اس نے مس یوز کیا یا عدالت نے کسی کو ناجائز ریلیف دیا تو اس سے اگلا فورم موجود ہے، اس سے سینئر عدالت میں جایا جا سکتا ہے اور ہم آپ کو ہر طرح کا وہ ریلیف دیں گے. جہاں پہ وہ پولیس کی جو پیٹی بندی ہے، دیکھیں ادارے کسی صورت بھی پرائم منسٹر آف پاکستان وہ پیٹی بندی کا حصہ نہیں ہوں گے. وہ حصہ ہوں گے تو اس ریلیف فیملی کا، اور انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا. 6 روز بعد کل وزیر اعظم نے اس واقعے کا نوٹس کیا ہے. آپ نے کہا یہ ملک و قوم کی بیٹی ہے. ملک و قوم کا وزیر اعظم کا 6 روز بعد یہ نوٹس کیا کہ اس کا واقعات کی تحقیق کی جائے، جبکہ یہ 6 روز سے احتجاج کر رہے ہیں. 2 روز لاش میں یہاں پر پڑی رہی، پوسٹ مارٹم کے لیے احتجاج کرنا پڑا. تب کوئی سوال کرو نا، سوال کرو. سوال یہ کہ 6 روز بعد نوٹس دیا گیا. اچھا، ابھی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چین آف کمانڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کے علم میں یہ بات نہیں تھی. 100% ان کے علم میں تھی. پورے چین آف کمانڈ کے ذریعے وہ اس کو دیکھ رہے تھے. جہاں ان کو فیلئر ایک موقع دیا انہوں نے کہ تمام جو آپریٹرز ہے وہ اپنا کام کرے،
जब वो अपना काम नहीं कर सका तो तब प्राइम मिनिस्टर को उनके हिस्से का काम करना पड़ा। ये वजीर आजम का काम नहीं था, ये उसका काम था जिसकी जिम्मेदारी थी। तो जब ये उसने अदा नहीं की तो वजीर आजम को उसको जिम्मेदारी अदा करनी पड़ी। ये स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा करने की जरूरत है और इन कमियों को दूर करने की जरूरत है और इंशाल्लाह होगी। मैडम, आपने कहा कि जद्दोजहद कर रही है तरीके इंसाफ और हम आवाम के साथ हैं, तो क्या आप समझती हैं कि ये वाकया जो है ये इससे इन वाकयात की रोकथाम के लिए पार्लियामेंट जो सबसे मजबूत फोरम है, पार्लियामान की सतह पर भी आपको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बनाने का ऐलान किया जा सकता है? अच्छा मैडम, इसी का सप्लीमेंट्री नीचे का एक बिल बना हुआ है ज़ैनब के नाम से, तो वो कब तक हुकूमत जो है वो मंजूर कराएगी ताकि ये जो कानून जो कोताहियाँ हैं इसके मुतल्लिक़ अफराद को जो है फिर इसके दायरे में लाए? देखिए, ज़ैनब के हवाले से, ज़ैनब हो या फरिश्ता हो, हमारी ये बेटियां जो है ये हमारे लिए टेस्ट केस इसलिए हैं कि बाकी हमारी बच्चियां महफूज हो सकें, बाकी हमारी बेटियां जो हैं उनके साथ इस किस्म की अंदोनाक, हौलनाक और वहशतनाक सलूक ना हो। वो बिल जो ज़ैनब बिल है, यही हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे से तवक्कुआत कौम की लेजिस्लेशन, ये कमज़ोर लेजिस्लेशन है जो मुल्ज़म रिलीफ लेता है, जिसका मेरे बच्चे जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। हमें मौसर कानून साजी की तरफ बढ़ना है और ये जल्द ये टेबल हो रहा है बिल। तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमत, हमारी जिम्मेदारी है कि हम यूनानिमसली इस बिल को पास करें और हम ये यकीन दिलाते हैं मीडिया को कि वो हुकूमत हो या अपोजिशन, जहां आवाम का मफाद आएगा हम सबको इकट्ठे होकर ये जंग लड़नी है। इसी से इदारे मजबूत होंगे, इसी से सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी और इसी से इस किस्म के वाक़यात को रोकने में मदद मिलेगी। कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है कंपनसेशन अपनी फैमिली को, लेकिन वो पैसे अभी तक जो 20 लाख रुपए की मंजूरी है उनको नहीं मिले, तो कब तक मिलेंगे? वो एक प्रोसेस होता है। देखिए, ये एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है। ये उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारे भाई खुरम साहब, ये इनका हल्का है। मैं इनसे गुजारिश भी करती हूँ और फिलफौर इनको ये वज़ीर आज़म की तरफ से मैसेज भी कन्वे करती हूँ कि ये फौरी तौर पे जो हमारी इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं होती, जो इज़्ज़त और तौकीर होती है उसको पैसों से ना नापा जाता है। इस्लामाबाद में माओ ने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।